السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ. مائی نیم از نادیہ اور آج ہم بات کریں گے ڈی اسکولنگ کے بارے میں وچ از اے پارٹ آف ان اسکولنگ. لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے جنہوں نے اب جوائن کیا ہے دے ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ ان اسکولنگ کیا ہے. تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ گیو یو گائز اے لٹل آئیڈیا آف واٹ ان اسکولنگ از. اور جو ڈی اسکولنگ ہے دس از اے نیو ٹرم دیٹ آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ. I don't know who coined this term, but it's a very intelligent term, and I want to talk about it. So before that, I want to say thank you very much for all the beautiful comments. You guys have been sending me a lot of hearts, a lot of prayers, and a lot of appreciation. I mean, میں نے زندگی میں مجھے کبھی کسی نے اتنا appreciate نہیں کیا. The kind of appreciation I got in the last month, amazing. I mean, like every day people sent me messages, and I'm so thankful for it, for all of that. So let's get down to our topic. ان اسکولنگ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں. یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں شروع سے ہی کہ آپ کا بچہ جب پیدا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے اس کو خود ہی پڑھانا ہے, میں اس کو اسکول نہیں بھیجوں گا. کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے آپ کا, لیکن پلیز میک شیور دیٹ آپ کا کوئی اچھا ریزن ہو, آپ کا کوئی لاجیکل, کوئی ریزنیبل ریزن ہو جس کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو نہیں پڑھانا چاہتے ہیں. وائی آئی ڈیسائڈیڈ بیکاز میں نے مناہل کو اسکول ڈالا, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں نے کبھی ہوم اسکولنگ کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا. تو میں نے اپنے بچے کو اسکول ڈالا, لیکن 2 سال بعد میرا بچہ جو تھا وہ بیچارہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا تھا. اس کے اوپر اسے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی اس کو کچھ آتا نہیں ہے, اس کو لکھنا نہیں آتا, اس کو بولنا نہیں آتا, اس کو یہ نہیں آتا. اینڈ میں نے پھر یہ ڈیسیجن لیا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو اتنی سارے پرابلمس آ رہی ہیں دین لیٹ می پریپیئر ہر ڈیورنگ دا سمرس, تاکہ سمر کی ویکیشنس جو آئیں گی اس میں ہم اچھی طرح تیاری کر لیں گے اور اس کے بعد ہم واپس اسکول آ جائیں گے. لیکن سمر کی ویکیشنس میں جب میں نے اس کو سارا کچھ خود کرایا, اور when we enjoyed our process of learning things, though I had been a very aggressive mother at that point of time, تو میں نے سب کچھ جب کرایا اس کو تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار دس از سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو ایٹ ہوم. پھر میں نے ہوم اسکولنگ پہ تھوڑی سی ریسرچ کی, اینڈ دین یہ سفر شروع ہو گیا. مادی کی دفعہ تو اٹ واز ویری آبویس کہ شی از گوئنگ ٹو بی ان اسکولڈ. مناہل کی دفعہ بہت اسٹرکچرڈ میں چلی تھی, اسٹریٹیجک اسٹرکچرڈ, اور کہ ہمارا پورا ٹائم ٹیبل ہوتا تھا اور ہم اس حساب سے چلتے تھے. ہم نے یہ بھی یاد کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, ٹھمکانا کرنا ہے فار couple of years. لیکن اس کے بعد شی ہیڈ ٹوٹل کنٹرول, شی ہیڈ ڈیسائڈ کہ اس نے کب پڑھنا ہے اینڈ کب کیا کرنا ہے. شی از اے ویری ایز اے پرسن شی ہر سیلف از اے ویری کانشیس اینڈ ویری پروڈکٹیو پرسن, تو اینڈ اے رسپانسبل پرسن. تو پھر وہ خود ہی اپنی رسپانسبلٹی لے کے چلتی رہی. ابھی تک اس کا یہی حال ہے. اس نے اگر کوئی جس طرح اس کو تھوڑی سی ٹیوشن چاہیے تھی, شی چوز دا ٹیچر ہر سیلف اینڈ شی ٹک دا کلاسز ہر سیلف. اینڈ مجھے کبھی نہیں کہنا پڑا کہ مناہل کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جب بھی وہ کبھی لے کے آتی ہے اپنی بک, آئی ہیلپ ہر آؤٹ, ادروائز آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن ان ہر لائف. کیونکہ اب لوگ کہیں گے یار بالکل ہی نہیں پتا کہ واٹس گوئنگ آن ان ہر لائف. نہیں, دا تھنگ از کہ آئی نو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ بچے کا یار کیا سین چل رہا ہے, وہ کب صبح اٹھ رہا ہے, کب وہ کیا کر رہا ہے, آپ کے ساتھ ہی وہ بچہ رہتا ہے, تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہوتی ہے کہ اگر کہ میں کہوں کہ یار اس نے کتابیں لے کے, اگر بچہ خود ہی بیچارہ 8-8 گھنٹے کتابیں لے کے بیٹھ رہا ہے, خود ہی نوٹس اپنے, اس کی فرینڈز اس نے بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ پاکستان میں بھی ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہیں, تو وہ اس کو نوٹس بھی سینڈ کر دیتی ہیں, تو وہ اس کو they are helping each other out. کوئی اس وقت ایگزام دے رہا ہے تو اس کو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے کہ یار کیا ایگزام میں کر کے آئی ہوں, اور کیا ایگزام کا سارا سین تھا, اور تم نے کیا کرنا ہے. تو she has that kind of community already. تو میرا انپٹ اتنا اس کو چاہیے ہی نہیں ہوتا, اور میں پھر اس کے بیچ میں, اس کے کاموں کے بیچ میں دخل اندازی جو مجھے بتا دیتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, یوں ہو رہا ہے, ایسے چل رہا ہے, that's pretty much fine with me. I don't know. تو جتنا آپ, میرا ماننا یہ ہے کہ بچے نے ایک ٹائم آتا ہے جب بچے کو آپ نے پھینکنا ہوتا ہے گھونسلے سے باہر, جب اس نے جانا ہی ہوتا ہے, جب اس نے اپنی پریکٹیکل زندگی گزارنی شروع ہی کرنی ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ اس بچے کو سارا کچھ پتہ تو ہو آلریڈی, پہلے سے پتہ ہو اس کو کہ اس نے کچھ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے, جیسے اگر اس نے کوئی کورس لیا ہے, جیسے وہ او لیولس کر رہا ہے, تو اس نے میتھس کو کس طرح پڑھنا ہے, اس نے پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کو کس طرح پڑھنا ہے, اس نے فزکس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ.
am I not so lucky? I don't do anything. So Madi کی دفعہ مادی کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے. مادی can do anything that she wants to do. ٹھیک ہے. مناہل کو تو اس ٹائم پہ when she was 7 years old, مناہل could read everything in English. At that time I was doing literature, English literature, masters in English literature. So she used to read my books. تو اتنا مطلب 7 years old she was very good at reading, and she was, کیونکہ میں نے اس کو ایک دم اسکول کے پریشر میں آ کے میں نے اسے بہت زیادہ پریشرائز بھی کیا, میں نے اسے بہت ڈانٹا بھی اور مارا بھی, اور میں نے بہت اس کو جو ہے نا کہ نہیں دس ہیز ٹو بی ڈن اینڈ دس ہیز ٹو بی ڈن دس وے, اور آئی ہیڈ بین لائک دیٹ, کیونکہ میرے پر اسکول کا پریشر تھا کہ بھی اس کو میں نے واپس اسکول داخل کرانا ہے. وہ تو بعد میں مجھے تھوڑی بہت عقل آئی کہ نہیں لیو اٹ. تو پھر اس کے بعد مادی کی دفعہ I'm pretty chill. میرے دونوں بچے پولز اپارٹ ہیں. ایک بچے کو پینٹس بہت پسند ہیں, ایک بچہ بالکل پینٹ لیس ہے, بالکل ہی اس کو پینسل ہی پسند ہے. اور کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے اور بچوں کے اندر پڑھنے کے کیسے شوق. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو کہ پڑھنا چاہتا ہو, ٹھیک ہے. اس کو ہر بچے کو آپ دیکھیں گے, حالانکہ میں اتنے پیار سے بھی اس کو پڑھاتی ہوں, اتنے پیار سے, مطلب میں نے کبھی اس کو ڈانٹا نہیں ہے پڑھتے ہوئے, بٹ اسٹل شی از ناٹ انٹرسٹڈ ان بکس. تو لیکن ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا پورے دن میں جب شی وانٹس ٹو ریڈ, تو دیٹس دا ٹائم, دیٹس دا ونڈو دیٹ یو ہیو. میک شیور کہ آپ اویلیبل ہوں, میک شیور کہ آپ اس کو ریڈ کر کے سنا دیں, اینڈ تھنگس آر گڈ. شی 7 years old, اس کو ABC بھی نہیں آتی ہے پراپر طریقے سے, تو دیٹس پرفیکٹلی فائن وتھ می. اور اس لیے کہ جب آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ, آپ اپنے بچے کو گرو کرتا وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ مینٹلی اسٹرانگ ہے. وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لائف میں جو کہ آپ جو بہت جو نظر نہیں آتی, جو کہ جس کی گریڈز نہیں مل سکتے, جس کو میجر نہیں کر سکتے, تو اس میں آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ یار اس میں میرے بچے کی جو ذہانت ہے ایٹ پار ہے. تو یار یہ الفابیٹس کی لٹریسی, یہ ساری چیزیں اس کو آہستہ آہستہ آ جائیں گی, اور جب آ جائیں گی دیٹس پریٹی گڈ. اور آ جاتی ہوتی ہیں اگر آپ اس کو اتنا اپنے پھلنے پھولنے کے لیے اتنا اس کو ٹائم دیتے ہیں, اس کو پریشر نہیں کرتے, آ جاتی ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو بالکل ہی چھوڑ دیں, کہ اس کو ایک ماحول دینا پڑتا ہے بچے کو پورا. جس طرح ایک بیج آپ نے بویا ہے, اگر آپ اس کو گندی سی مٹی میں بو دیں گے, اگر آپ اس نے اس مٹی کی گوڈی نہیں کی, یا آپ اس کو ریگولرلی اس کو پانی نہیں دے رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنا کو بڑا پودا بن جائے گا. اسی طرح آپ نے بیج کو بو دینا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بیج کی کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے. آپ کی اپنے بیج کی کوالٹی کو اچھا کرنا بھی وہ آپ ہی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایز اے مدر, ایز ناٹ ریلی, ہم ہر چیز ماں پہ ڈال دیتے ہیں. ایز اے مدر, ایز اے فادر, ایز اے پیپل ہو, اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ایز ایوری بڈی اراؤنڈ دیٹ, ٹھیک ہے. ہمارے دادا دادی جو ہوتے ہیں, جو کہ گھر میں ساس سسر ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کا کام کنٹرول کرنا ہی ہے سب کو, ٹھیک ہے, یا پھر ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانا ہے. دے ڈونٹ نو کہ ان کا کام, کہتے ہیں کہ ایک بچے کو پورا گاؤں پالتا ہے, تو یہاں پہ ایک بچے کو پورا گھر پالنے کی ذمہ داری نہیں لیتا, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس بیج کی کوالٹی کیا ہوگی, ٹھیک ہے. سو میک شیور آپ اس کو جتنا اچھی طرح اس کو آپ نرچر کر سکتے ہیں. آپ اس کو ٹی وی لگا کے دیتے ہیں, یا وہ موبائل, آپ کہتے ہیں جی موبائل پہ بچہ ٹائم بہت ضائع کر رہا ہے. موبائل از اے گڈ تھنگ از واؤ, لیکن وہ کس چیز پہ ضائع کر رہا ہے. وہ ایسی ریلز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسا بڑا عمر کا بندہ نہیں دیکھ سکتا. کارٹونز دیکھ رہا ہوتا ہے, سارے ڈبڈ کارٹونز ہوتے ہیں, پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انگریزی فر بولے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اسے دیکھ کیا رہے ہیں اور آپ اسے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپیکٹ بچے سے کچھ کرنا ایٹ ویری ارلی ایج, دس از ناٹ رائٹ. پھر یہی جس کو میں ماحول کہتی ہوں, وہ یہی ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کا ٹی وی چل رہا ہے تو اس پہ کچھ اچھے کارٹونس کو لگا کے دیں, اور اسی طرح آپ خود پڑھیں, بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں. آپ کی اپنی بکس اپنے گھر میں ہونی چاہیے. بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں, بہت دفعہ ہم بچوں کے لیے بکس لے کے آتے جاتے ہیں. وی مدرز آر لائک obsessed with stationery. ہم بچوں کے لیے بکس لے کے آتے ہیں, یہ جی ریڈنگ بک. کوشش کیا کریں کہ بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ بکس چوز کریں, ان کو کون سی بکس پسند ہے. پھر جب وہ گھنٹہ لگائے پورا ڈھونڈنے میں, اس کو وہ اپنی بکس چوز کرتا ہے, لیٹ دیٹ کڈ چوز ہز اور ہر بکس, ٹھیک ہے.
yeah, I always like always people ask me to stay away from your video and from the camera, and I करते करते I realized I get very close. So that's the thing. इसके अलावा I have to turn off the fan and AC because आवाज़ आती है दोनों की, and it's very hot as well. इसके अलावा हम बात करते हैं, this video was actually about deschooling. Deschooling is a process. मेरा ख्याल ये unschooling से पहले का process है, जिसमें आपको बैठ के ये डिसाइड करना पड़ता है, अपने आप को पहले समझाना पड़ता है कि यार मैं करने क्या चाह रहा हूँ, अनस्कूलिंग क्या है. जैसे मैंने आपको पहले ये बताया कि अनस्कूलिंग ये है कि आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, या अगर आपको स्कूल का सिस्टम पसंद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है उसके लिए स्कूल, तो आप फिर बैठ के डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है मैं इसको खुद पढ़ाऊँगा. लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं इसको खुद पढ़ाऊँगा तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. बहुत मैंने लोगों को देखा है कि बहुत रैंडमली लोग ये डिसीजन लेने शुरू हो गए कि यार मैंने बस अनस्कूल करा रहा हूँ, आगे का कोई पता नहीं है कि आगे क्या करना है. अनस्कूलिंग या होम स्कूलिंग, द मोर आई मेक इट साउंड रिलैक्स, लेकिन ये इतना काम रिलैक्स नहीं है. ये ऐसे नहीं है कि आपने बस छोड़ देना है और आपने कहना है ठीक है यार बच्चों कर दो जो करना है. Some kids cannot be on their own. Trust me, some kids cannot. उनको करना पड़ता है रेगुलेट. सो अगेन हम उसी पॉइंट पे आते हैं कि डी स्कूलिंग ये है कि आप खुद रियलाइज़ करते हैं कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा तो क्यों नहीं भेज रहा. जब आप ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि मैं वो सारी चीज़ें जो स्कूल कर रहा था, जो सिस्टमेटिकली जो एक प्रोपेगेंडा है, वो सारा जो वो जिस तरह से वो मेरे बच्चे को लेके चल रहा था, मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करनी. मैंने अपने बच्चे को, मेरा फोकस ये है कि उसको रीडिंग करनी आ जाए, मेरा फोकस ये है कि वो बेसिक मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक के जो फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करना शुरू कर दे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आते हैं. वो बहुत एंड तक यही कुछ चलता है. तो बेसिक ये चीज़ें उसको आ जाएं, और इंग्लिश में, या अगर हम उसको उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, अरबिक पढ़ाना चाहते हैं, या फ्रेंच पढ़ाना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर हम उसे पढ़ाना चाहते हैं, तो उसको बेसिक लिटरेसी आ जाए, उसको रीड कर सकें, ताकि दैट किड वुड बी एबल टू रीड बुक्स दैट ही और शी लाइक्स. दैट्स द थिंग. डी स्कूलिंग का मतलब है कि आप फिर ये बात छोड़ देंगे, यार मेरा बच्चा जो है वो इसका दिमाग कैसे चलता है, ये ग्रेड्स कैसे लेगा, ये स्कूल में कैसे अगर डालूँ तो कैसे जाएगा, हर स्कूल ले लेगा, हर स्कूल पैसे कमाना चाहता है. आपका बच्चा जब स्कूल के गेट से अंदर आता है तो उसको बच्चा नहीं नज़र आता, उनको नोटों की एक थद्दी नज़र आ रही होती है चल के आते हुए, तो वो ले लेंगे आपको, वो कुछ भी आप करें तो दे बी हैप्पी टू टेक योर केयर. आपने डी स्कूलिंग का प्रोसेस जो होता है इसमें यही है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि मैं वो सारी चीज़ें ना करूं जो कि स्कूल में हो रही हैं, जो कंपटीशन, जो ब्रेक नेक कंपटीशन जो है, वो मैं उसको वो नहीं चाहता. मैं अपने बच्चे को ग्रूम करना चाहता हूँ. आई डोंट नो व्हेदर ग्रूमिंग इज़ बैड वर्ड प्रॉब्ली. मैं अपने बच्चे की ग्रोथ करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो कुछ अपने जो उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसकी अपनी एबिलिटीज़ हैं, जो ओरिजिनली जो वो थिंक करता है, उसकी अपनी ओरिजिनल इमेजिनेशन. अब मेरा बच्चा 7 साल का है, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ. उसको मैंने क्ले ला के दी हुई है, उससे मिट्टी के बर्तन, उससे एक प्लेट भी नहीं बनती उससे, ठीक है. अब मैं क्या कहूँ कि मैंने तुम्हें क्ले ला दी है, वो तुम्हें तो ये भी बनाना आना चाहिए था, वो भी बनाना चाहिए था. शी मेक्स थिंग्स एंड शी इज़ लाइक ये मेरी से नहीं बन रही है. मैंने क्या, उसको दोबारा पानी में डालो, दोबारा से उसको ऐसे करो, नरम करो, फिर रीस्टार्ट करो, फिर दोबारा से आपके पास क्लीन स्लेट है, उसके ऊपर दोबारा से कुछ कर लो, इफ़ यू वांट टू डू इट. एंड इसी तरह उसको जिस चीज़ का शौक़ है, अब आपको पता चलता रहेगा जब आप अपने बच्चे को स्कूल करते हैं, आपको वो ऐसे क्लूज देता रहेगा कि आप कहोगे यार मुझे तो जो लगता है, मुझे यही लगता है कि यार शी इज़ फाइन. जैसे मादी के बारे में मैंने आपको कहा कि मैंने उसे फ्री हैंड दिया, शी इज़ फाइन. आपको पता है कि रमज़ान के अंदर सब लोग पकोड़े वो समोसे और रोल बनाते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए आटे के अंदर पानी डाल के हम उसकी बना के ग्लू सी, तो हम उसको चिपकाते हैं. एक दिन
میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ پیپرز جو تھے ان کو چپکایا ہوا تھا، اور ایسی میں نے جب اس کی وہ ڈرار کھولی تو میں نے دیکھ کے کہا کہ یار گلو تو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، یہ کیونکہ وہ بہت گند مچاتی ہے گلو ہر جگہ، تو میں نے کہا یار یہ کیسے جوڑ لیا اس نے. اور مجھے مطلب اتنا ایویڈنٹ نہیں نظر آیا. جب میں نے بہت غور سے دیکھا تو بہت پراپر طریقے سے تھی وہ آٹے سے وہ گلو بن کے، تو اس سے وہ پیپر سارے جڑے ہوئے تھے، ان کچھ پیپرز رول ہو کے ان کے رولز بنے ہوئے تھے، اور بالکل ہلکی سی آپ کو جو آٹا جو تھا وہ اس میں ایسے اگر آپ ہاتھ اس طرح کریں تو آپ کو آٹا تھوڑا سا فیل ہوتا تھا. That was the time I realized کہ اس نے یہ چیز سوچی ہے کہ اگر آٹے اور پانی کو ملا کے اگر سموسے اور رول جوڑ سکتے ہیں تو پھر پیپر بھی جوڑ سکتا ہے. سو آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ سے سوال اس طرح کے کرے گا کہ آپ کو ہوگا کہ ہاں یار یہ آؤٹ آف دا وے جا کے سیکھ رہا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے سوچ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جو کہ میرا خیال ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز یہ آبزولیٹ ہیں. بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں اس کا فائدہ بھی ہے. یہ آپ کو کیا فائدہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی 25 سال 30 سال گزار کے جب آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے جانا کہاں ہے. ٹھیک ہے، آپ کلولیس ہوتے ہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے. آپ کو جس نے کہہ دیا یہ کر لو وہ کر لو، دس از ان اور دیٹ از ان، لیکن آپ کو مارکیٹ میں جا کے ان دونوں کا آپس میں کولیبوریشن ہی نہیں ہے، ان دونوں کی آپس میں مائنڈ ہی نہیں ملتا. یونیورسٹیز نے کبھی کمپنیز سے پوچھا نہیں کہ یار آپ کو کیا چاہیے، یا انہوں نے کبھی ان کو بتایا نہیں کہ آپ کو ہمیں کیا چاہیے یا آپ کو کس طرح کے لوگ کریٹ کرنے چاہیے. تو ہم وہ فیکٹری ماڈل سے نکال کے ہم جنک جس طرح سے آپ وہ دیکھتے ہیں فیکٹری سے کریٹ ہوا بی پیر اور سی پیر کپڑا جو اس طرح باہر ڈمپ ہوا پڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ہی ہماری یوتھ جو ہے وہ اس کارخانوں سے ان چیزوں سے گزر کے ڈمپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ان کو شروع سے ہی وہ نہیں دیتے. یہی جو آپ نے اب اگر میں اپنے بچے کو 7 8 9 10 ایئرس تک اگر میں اس کو جانے دوں دا وے دیٹ کڈ وانٹس ٹو بی، دا وے دیٹ کڈ وانٹس ٹو پلے، میں اس کو ہر چیز کرنے دوں، اور اس کو اس کو یہ لائف اسکلز آتی ہیں، اس کو انڈیپینڈنس آتی ہے، انڈیپینڈنٹ تھاٹ آتی ہے، اس کو اس کی کریٹیوٹی بوسٹ ہوتی ہے کہ ساری چیزیں اگر میں اس کو کرنے دوں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. وہ جو آپ کسی انسان کا 20-25 سال آپ اس کے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک بچی ہے اس نے ڈاکٹری پڑھ لی، بس یہ کہ اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا، آپ نے اس کا رشتہ کر دیا، اس کے بعد اگلے اس کو ڈاکٹری نہیں کرنے دیتے، تو آپ کو وہ سارا ضائع نہیں لگتا ہے. یہ مطلب پلیز تھنک ود یور اون برینز اینڈ ڈیسائڈ. ٹھیک ہے، اینڈ اگین آئی ایم ناٹ اے پرسن جو کہ لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کرے کہ نہیں تم لوگ اپنے بچے اسکولوں سے نکال لو یا بہت غلط ہو رہا ہے یہ وہ فلانا. اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو ڈی اسکول کرو. سب سے پہلے بچوں پہ کیا کرنا ہے یہ بعد کی بات ہے، اپنے آپ کو ڈی اسکول کرو. اپنے آپ کو دیکھو کہ یار یہ سسٹم ایک زمانے میں شاید پریولنٹ ہو، ایک سسٹم جو اس نے شاید بہت ترقی کروائی ہو انسانیت کی، لیکن اب یہ سسٹم کام نہیں کر رہا. اگر میں پھر بھی مجھے اس سسٹم کے اندر رہنا پڑ رہا ہے تو میں کس طرح سے اپنے آپ کو مولڈ کر سکتا ہوں. اگر میں اس سسٹم سے جان چھڑا سکتا ہوں تو میں نے کیسے چھڑانی ہے، اس کے لیے مجھے 100% اپنا انپٹ ڈالنا پڑے گا، مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. دس از ناٹ، یہ ایک بچے کی کہانی نہیں ہے. دس از یو ہیو to correct yourself, you have to improve yourself. اسی طرح the person, your husband or your wife has to do the same, or the people who are living around you, they have to do the same. ٹھیک ہے، obviously we cannot in our society we cannot expect a lot from the people who are living around. وہ ہمارے اگینسٹ ہی ہوتے ہیں ہر بات میں، لیکن you know be strong and start writing the script of your life story yourself. Okay, thank you very much for listening to me, and you have a great day.